اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان پر پوری دنیا کی نظریں اور پاکستان پر جو اعتماد اس وقت ہے وہ شاید پہلے کبھی نہیں ہوا کسی بھی دور میں۔ بہرحال اب ایک اور جو مذاکراتی عمل ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے آج سے۔ لبنان اور اسرائیل بھی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے لگے ہیں، 34 برس بعد یہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور اس کے موجودہ خطے اور موجودہ معاملات پر کیسے اثر پڑے گا؟ ہاں جی، یہ دیکھیں کہ جنگیں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی۔ ورلڈ وار 2 ہو، علاقائی کشیدگی ہو، دو ممالک کے درمیان ہو، کسی ایک بلاک کے درمیان ہو، جنگوں کا اختتام بہرحال مذاکرات پر ہی ہوتا ہے۔ تو امن کی طرف جو بھی رفتہ جائے وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ اس میں ہلکا سا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ایک ایشو بنتا ہے، وہ صرف جون سا ہے وہ لیبنیز گورنمنٹ اور وہاں جو ایک ریزسٹنس ہے جو اسرائیل کے خلاف شروع سے برسر پیکار رہی ہے، حزب اللہ، اس سیکٹ کے درمیان تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح پاکستان نے یہ میڈیشن تیار کی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، الٹیمیٹلی وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ مجموعی طور پر پورے خطے کی سلامتی، پورے خطے کی ترقی اور امن کے لیے انتہائی معاون ہوگا اور انتہائی ضروری بھی ہے۔ یہ ایک سائڈ پہ مذاکراتی عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، دوسری سائڈ پہ آج بھی جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں اس کے اندر 43 جو شہری ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں۔ تو یہ مذاکرات کے لیے یہ چیز خرابی کا باعث نہیں بنے گی؟ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ہمارا آپ دیکھیں کہ اسرائیل، ایران، امریکہ ایران وار شروع ہوئی ہے، تو اگر کہہ لیں کہ کوئی ایک ملک ہے جو امن کے خلاف چل رہا ہے، جس کی پہلے دن سے معاملات بگاڑنے کی کوشش ہے، جس کی پہلے دن سے انصاف کی دھجیاں اڑانے کی کوشش ہے، جس کی یہ روایت رہی ہے، جس کی تاریخ رہی ہے، تو وہ صرف اور صرف اسرائیل ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، اس دوران بھی اسرائیل نے نہ صرف حملے کیے، اس نے ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش بھی کی اور بیانات بھی داغے۔ اسی طریقے سے جب وہاں امن بھی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ وہ اور خاص طور پہ سویلینز پر حملے اور یہ بربریت اور یہ وحشت، یہ ہر صورت رکنی چاہیے۔ یہ مذاکرات کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یہ حملے روکنا، یہ بربریت روکنا، یہ ظلم روکنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے خطے کے ممالک کو، UNO کو، یورپی یونین کو، دیگر ممالک کو اسرائیل پر دباؤ بڑھانا ہوگا کہ تاکہ وہ اپنے ان جو مکروہ اقدامات ہیں ان سے وہ باز رہے۔ نقوی صاحب، وہ خطے میں واقعی امن کا ہے